تو رزق کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی بڑا فالٹی کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف پیسے کا نام ہے. پیسہ بھی رزق کا حصہ ہے، اور پیپر کرنسی تو کہیں سے جو ہے وہ آپ یہ نہ سمجھے کہ پیپر کرنسی یہ رزق ہوتا ہے. پیپر کرنسی تو بس ایک ماڈرن ورلڈ کی کرنسی ہے. رزق سے مراد ہر وہ اچھی چیز ہے جو برکت والی ہو، جو انسان کے لیے آسانی کریٹ کرے. اچھی نیک بیوی بھی رزق ہے، اچھا نیک شوہر بھی رزق ہے، اچھے بچے بھی رزق ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو ہدایت یافتہ ہوں، جو آپ کی جنریشن سنوار دیں، جو آپ کو قبر میں فائدہ پہنچائیں، وہ بھی رزق ہے. اسی طرح جو ہے وہ برکت والا کھانا یہ بھی رزق ہے، راشن یہ بھی رزق ہے، اور ٹائم میں برکت ہونا یہ بھی رزق کا حصہ ہے کہ ایک انسان کو نیک عمل کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، یہ بھی رزق کا حصہ ہے. تو جب ہم رزق کی دعا کریں تو اس ساری چیزوں کو مائنڈ میں لا کے دعا کریں. اور ظاہر ہے کہ رزق میں پھر مال و دولت بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مال و دولت بھی ہے. رزق بڑھانے کچھ طریقے میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں. رشتہ داروں سے صلہ رحمی. ان سے صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ سے ناراض ہیں یا جو آپ سے سخت ہیں آپ ان سے سافٹ ہو جائیں رشتہ داروں سے، کیونکہ اسلام میں فیملی کی بہت زیادہ وقت ہے. رشتہ داروں سے صلہ رحمی، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے بہن بھائی آتے ہیں. وہ لوگ یقین کریں، میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے، وہ لوگ جو اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گرج رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، وہ لوگ انگزائٹی پیشنٹس ہوتے ہیں. اور وہ پھر سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کی انگزائٹی کی وجہ کیا ہے. تو اللہ معاف کرے، یہ انگزائٹی کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور ان کے رزق میں قلت ہوتی ہے. دیکھیں، ذہن کا سکون چلے جانا یہ رزق کی قلت ہے. ذہن کا سکون چاہتے ہیں یعنی انڈائریکٹلی رزق چاہتے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنوں کو معاف کریں. اوکے. نمبر 2، کثرت سے استغفار. بہت زیادہ استغفار، استغفر اللہ توب الیہ، اس کی تسبیح پکڑ لیں. کثرت سے استغفار اور کانشیسلی استغفار، اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا، ڈیفینیٹلی اس سے رزق بڑھتا ہے. اسی طرح نمبر 3، برکت والے ٹائم میں کام کرنا، یعنی وہ ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے برکت کا رکھا ہے اس ٹائم میں کام کرنا. اس ٹائم میں نے ایک بار ایک میوزیشین کو کہتے سنا تھا کہ اس نے خود ایکنالج کیا تھا کہ ہمارے سارے کام تو نحوست والے ٹائم پہ. نحوست سے اس کا جو کنسیپٹ تھا وہ رات کا ٹائم مراد تھا، یعنی وہ ٹائم جب سب لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جو گناہوں کا ٹائم ہوتا ہے، اسی ٹائم ہماری جیمنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں گانے آ رہے ہوتے ہیں. تو برکت والے ٹائم میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کو قرار دیا، اسپیشلی فجر کے ٹائم کے بعد جو قرار دیا، اس ٹائم پہ کام کرنا. اوکے. اس ٹائم پہ اپنی اسائنمنٹس کرنا، اس ٹائم پہ محنت کرنا، یہ بھی انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے. تو اسی طرح حلال گناہوں سے بچنا انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اینڈ وائس ورسا از آلسو ٹرو، گناہوں کے اعمال رزق کو روک دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ رزق کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے. تو خیر، ہمارے لیے کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بڑھانے والا ہے. اور اگر آپ ایک اور ٹپ چاہتے ہیں تو سورہ طلاق چیپٹر 65 کی یہ آیت بھی سن لیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ سے کانشیس ہو جائے گا، یعنی جو بھی عمل کرے گا یہ سوچ کے کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے جو ہے وہ حیا کھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مجھے جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے ہر مشکل سے حل نکال دے گا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب بھی میری وائف کے ساتھ کچھ انبن ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے تقوی میں مسئلہ ہے. صرف اس پہ غور کیجئے گا، کیا ہی بات ہے، کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جب بھی میری وائف سے کوئی انبن ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا اللہ سے ریلیشن خراب ہے. تو بڑا ہی خوبصورت کنسیپٹ ہے کہ اللہ سے ریلیشن ٹھیک کر لو، تقوی اپنا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ریلیشن شپس ٹھیک رکھے گا. ہاں، ٹیسٹ اور ٹرائل لے سکتا ہے، یہ ایکسیپشن بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بہت زیادہ بدکارہ تھی، تو ٹیسٹ اور ٹرائل ایک اور بات ہے. لیکن جنرل رول یہی ہے کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے مشکلات سے نکال لے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ and will provide for him from where he does not expect. اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا کہ اس کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، اور بے حساب دے گا.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Then and whoever relies upon Allah, جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا, then he is sufficient for him. ان اللہ بالغ امری. Indeed Allah will accomplish his purpose. بے شک اللہ اس کا تمام کام جو ہے وہ کر دیں گے, ان کے تمام میٹرز اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. وہاں سے مدد آئے گی, وہاں سے کام ہوں گے, وہاں سے شارٹ کٹس نکلیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان. چھوٹے چھوٹے کاموں میں لوگ مدد کرنے لگ جائیں گے آپ کی. کبھی کوئی جڑ جائے گا آپ کے ساتھ, کبھی کوئی کہیں سے آ جائے گا, کبھی کوئی ایڈوائس کر دے گا, کبھی کوئی کسی طرح ہیلپ کر دے گا. انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کی فوج جو ہے وہ انسان اس کا اندازہ بھی لگا سکتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ has already set for everything a decreed extent. اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. So this is اللہ. اسی لیے وہ مالک الملک ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. So with this میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اور ظاہر ہے ایک پیس آف ایڈوائس کہ اپنے ماں باپ کا خصوصاً خیال رکھیں, کیونکہ وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے ہوئے تھے اور اچانک خطبہ دیتے دیتے صحابہ سے بات کرتے کرتے انہوں نے 3 بار آمین کہا. آمین آمین آمین. صحابہ حیران ہوئے کہ کس بات پہ انہوں نے آمین کہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 لوگوں کو بددعائیں دی. ہی پریڈ اگینسٹ 3 پیپل. انہوں نے کہا کہ اے نبی, تباہ ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی توبہ نہیں کروائی. تو میں نے کہا آمین. پھر انہوں نے کہا کہ اے نبی, تباہ ہو گیا وہ شخص, وہ ٹو دیٹ پرسن جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی, یعنی ان کو سپورٹ نہیں کیا. تباہ ہو گیا وہ شخص جو ماں باپ سے ان شارٹ ماں باپ سے روڈ ہے, اسپیشلی جب وہ بڑھاپے کی ایج میں پہنچتے ہیں, وہ تباہ ہو گیا. تو میں نے کہا آمین. اور تباہ ہو گیا وہ شخص, وہ ٹو دا پرسن جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو اس لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں, ان سے روڈ نہ ہوا کریں. اور جتنے بھی کانسیپٹس ہم نے پڑھے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سو اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ سی یو ٹمارو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.